اسکار سیریز میں ہم آپ تمام کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ سعید الاستغفار کا آغاز ہم نے کر رکھا تھا۔ کل بھی ہم نے استغفار کے آؤٹ کم کے بارے میں بتایا تھا۔ تو ایسے تو فوائد بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم آج سیدھا سعید الاستغفار کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سعید الاستغفار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے، اللہم انت ربی، یہ دعا کا پہلا جملہ ہے۔ دعا کا آغاز ہوتا ہے اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے۔ اللہم یہ دعائیہ کلمہ ہے جس میں بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اللہم کے اصل میں یا اللہ تھا، یا اللہ تھا۔ اس کو حرف ندا کہتے ہیں، یعنی ایسا حرف جس کے ذریعے ہم آواز دیتے ہیں، بلاتے ہیں۔ یا اللہ اصل میں تھا، اس یا کو ہٹا دیا گیا۔ یا کو ہٹانے کے بدلے میں آخر میں میم کو بڑھا دیا گیا، آخر میں میم کو بڑھا دیا گیا، تو اب بنا اللہ سے اللہم۔ یا اللہ، یا کو ہٹا دیا گیا اور یا کے بدلے میں آخر میں میم کو بڑھا دیا گیا، تو اللہ تھا، اللہ میں میم ایڈ کریں گے تو اللہم بنا، جس کا معنی اے اللہ۔ انتا تو، ربی میرا رب ہے۔ بندہ دعا کر رہا ہے تو اس دعا کے اندر جو گہرائی ہے، جو اس دعا کے اندر معنی مطلب ہے، اگر اس کو صحیح معنی میں اگر سمجھے نا تو دعا کرنے میں مزہ آ جاتا ہے۔ اب ہم ذرا دیکھیں، اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے۔ ایک کلمہ بندہ ادا کر رہا ہے۔ ایک تو ایسے ادا کرنا ہے، سب لوگ پڑھتے ہیں، ہم لوگ بھی پڑھ رہے ہیں، تو ایسے 100 بار بولیں تو بھی، 1000 بار بولیں تو بھی کوئی مزہ نہیں آتا ہے۔ لیکن اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، جب رب ربی کہتا ہے تو اس کے اندر بے شمار معانی پائے جاتے ہیں۔ جیسے رب کا ایک معنی، رب کا ایک معنی کیا ہے؟ مالک ہے۔ رب کا ایک معنی مالک ہے۔ اوکے، اے اللہ تو میرا مالک ہے۔ جب بندہ اللہ سے یہ اقرار کر رہا ہے کہ اے اللہ تو میرا مالک ہے، تو گویا میرا کچھ نہیں ہے، میں تیرا غلام ہوں، تو میرا مالک ہے۔ اگر میں اپنے ہاتھوں کا استعمال کر رہا ہوں تو اس کا مالک بھی تو ہی ہے۔ اگر میں اپنی زبان کا استعمال کر رہا ہوں تو اس کا مالک بھی تو ہی ہے۔ اگر میں اپنے کانوں کا اور آنکھوں کا استعمال کر رہا ہوں تو بھی تو ہی اس کا مالک ہے۔ اگر میرے پاس پراپرٹی ہے تو ہی اس کا مالک ہے۔ اگر میرے پاس گاڑیاں ہیں تو ہی اس کا مالک ہے۔ اگر میرے پاس کاروبار ہے تو ہی اس کا مالک ہے۔ اگر میرے پاس جائیداد ہے تو ہی اس کا مالک ہے۔ جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب کا مالک تو ہی ہے۔ اتنا زیادہ عاجزی کے ساتھ بندہ اللہ کے سامنے اقرار کر رہا ہے، یعنی اللہ کی ذات کو کس قدر بڑا عظمت والا سمجھ رہا ہے بندہ۔ یہ جو کچھ ہے اس کا مالک تو ہی ہے، میرے کاغذات اس کا مالک تو ہی ہے، اور یہ دنیا میں جہاں پھیلی ہوئی چیزیں اس کا مالک بھی تو ہے، یہ ملک اس کا مالک بھی تو ہی ہے، یہ دنیا اس کا مالک بھی تو ہے۔ جو کچھ میرے پاس ہے نا، میرا کچھ نہیں ہے، سب کچھ پر تیرا حق ہے۔
سب کچھ پر تیری ملکیت ہے، یہ بندہ اللہ کے سامنے اقرار کر رہا ہے. اللہم انت ربی، اے اللہ تو جو کچھ میرے پاس ہے نا وہ سب کا مالک بس تو ہے، میں کسی کا مالک نہیں ہوں، یہ کچھ میرا کچھ نہیں ہے. یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کر رہا ہے. اور رب کا ایک دوسرا معنی، رب کا دوسرا معنی ضرورت کو پورا کرنے والا، ضرورت کو پورا کرنے والا. اللہم انت ربی، اے اللہ تو جس کی ضرورت ہے اس کو جانتا بھی ہے اور پورا بھی کرتا ہے، یہ اس کے اندر کانسیپٹ ہے. اللہم انت ربی، اے اللہ تجھے پتا ہے کہ میری ضرورت کیا ہے، تو ہی پورا کرنے والا، یہ اقرار کر رہا ہے بندہ. اے اللہ تو جانتا ہے کہ مال میں میری کیا ضرورت ہے، تو جانتا ہے. کھانے پینے کی میری ضرورت کیا ہے، تو جانتا ہے. کاروبار میں میری ضرورت کیا ہے، تو جانتا ہے. صحت میں میری ضرورت کیا ہے، تو جانتا ہے. میرے گھر والوں کی ضرورت کیا ہے، تو جانتا ہے. مطلب میری ساری کی ساری ضرورتوں کو نہ صرف پورا کرتا ہے بلکہ جانتا بھی ہے اور پورا بھی کرتا ہے. صرف اگر جانتا نہیں ہوتا، پورا کرتا ہوتا تو ادھورا ہو جاتا. یعنی بھئی جو اس تک پہنچے اس کی وہ ضرورت پوری کرے گا، جو نہیں پہنچے گا ضرورت پوری نہیں کرے گا. یہ اس میں کانسیپٹ ہے کہ بھئی میں کسی کے پاس جا رہا ہوں، ایک ایکس ہے اور یہ وائی کے پاس جا رہا ہے، اس کی ضرورت ہے اور یہ پورا کرنے والا ہے. اب یہ نہیں جانتا کہ اس کی ضرورت کیا ہے، تو یہ جب تک اس کے پاس نہیں جائے گا وہ پورا نہیں کر سکتا ہے نا. لیکن اگر یہ جانتا بھی اس کی ضرورت اور پورا بھی کرتا ہے تو اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے. اللہم انت ربی، اے اللہ تو میری ساری ضرورتوں کو تو ہی پورا کرنے والا ہے. اتنا ڈیپ اس کے اندر معنی پایا جاتا ہے. اور رب کا اور ایک معنی حالت کی اصلاح کرنے والا، حالت کی اصلاح کرنے والا، درست کرنے والا. جو بھی ہماری کنڈیشن ہے اس کنڈیشن کو بہتر کرنے والا. ہماری حالتیں بگڑی ہوئی ہیں تو جانتا ہے، کس کس کی حالت بگڑی ہوئی ہے تو جانتا ہے، کس کے پاس کیا پرابلمز ہیں تو جانتا ہے، کس کے پاس کیا مسائل ہیں تو جانتا ہے. یہ صرف مسائل کو جانتا ہی نہیں بلکہ مسائل کو تو حل بھی کرنے والا ہے. یعنی اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، تو یہ تمام کے تمام باتیں اس میں شامل ہیں. جو کچھ میرے پاس ہے اس کا مالک تو ہے، اور جو میری ضرورتیں اس کو پوری کرنے والا ہے، اور جو حالت ہماری ہے اس کی تم مطلب اس کی اصلاح کرنے والے تم ہو. ربی، اور رب کا معنی پالنے والا، روزی دینے والا. آپ مانگو تو بھی روزی دیتا ہے، نہ مانگو تو بھی روزی دیتا ہے. آپ اس کی اطاعت کرو تو بھی روزی دیتا ہے، نافرمانی کرو تو بھی روزی دیتا ہے. آپ اس کے راستے پر چلو تو بھی روزی دیتا ہے، نہ چلو تو بھی روزی دیتا ہے. یہ روزی دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، تم کچھ بھی کرو میں تمہیں کھلاؤں گا پلاؤں گا. لیکن وہاں جانے کے بعد صرف فرمارداروں کا ایک کام چلنے والا ہے. دنیا کے اندر پالنے والا سب کو پالتا ہے، بارش نازل کرتا ہے، روزی اگاتا ہے، بانٹتا ہے، تقسیم کرتا ہے، جانوروں کو، کیڑوں کو، مکوڑوں کو، انسانوں کو، کھانے والے سب کو، جو بھی کھاتا ہے وہ سب کو کھلانے والا وہی ہے. اور جس کی جو ضرورت ہے وہ کھلانے والا ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا کھلانے والا ہے. بھئی چونٹی کو کتنا ہو سکتا ہے بس اتنا ہی اسے کھلا رہا ہے، ہاتھی کو جتنا چاہے اس کو کھلا رہا ہے، ویل مچھلی کو جتنا اس ضرورت اتنا کھلا رہا ہے. اور جو کھاتا ہے، گھاس کھانے والے گھاس کھلاتا ہے، گوشت کھانے والوں کو گوشت کھلاتا ہے، روٹی کھانے والوں کو روٹی کھلاتا ہے. جو کھانے والا ہے اس کو وہ کھلانے والا. اللہم انت ربی، اے اللہ میرا کچھ نہیں، سب کچھ کا مالک تو ہے. میری ضرورت تو جانتا ہے، پوری کرنے والا ہے. ہماری حالت کی اصلاح تو کرنے والا ہے.
اور جو بھی زمین میں ہیں ان تمام کو کھلانے والا، پلانے والا اور پالنے والا سب کچھ تو ہے، یہ بندہ اس دعا کے ٹکڑے میں اقرار کر رہا ہے۔ جب اس قدر عاجزی کے ساتھ بندہ اقرار کرتا ہے نا، پھر وہ دعا میں مزہ آنا شروع کرتا ہے۔ صرف ایسے اللہم انت ربی کچھ بھی نہیں آتا ہے، فیلنگ کے ساتھ سوچ، اگر یہ جملہ کہہ رہا ہے تو اس میں کتنے معنی پائے جاتے ہیں، کیا کیا بندہ اقرار کر رہا ہے، اگر یہ سب اگر اس کے دل میں آنا شروع کرے نا، تو پھر چھوٹی دعا بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گی، مختصر دعا بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو ہم انشاءاللہ ہر دن ایک کلمہ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اس نے جو دعائیں سکھا رکھی ہیں اپنے نبی کے ذریعے، ان کو سمجھنے اور ان کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔